جنگ احد اسلام کی ایک ایسی جنگ جس میں ایسے واقعات رونما ہوئے جو اور کسی بھی جنگ میں رونما نہ ہوئے۔ جنگ احد میں امام علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی تو جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے آسمانوں سے تلوار لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی اسی جنگ میں پھیلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ابو جہل کے بعد قریش کا سردار ابو سفیان کو بنا دیا گیا، جس کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ اس کے بعد بنو امیہ خود کو اور بھی محترم سمجھنے لگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو ابو سفیان اور اس کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت خلاف ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ قریش کے سردار ہم ہیں اور ہم اس نبی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ مخالفت اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ تو بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ابو سفیان نے مکہ کے لوگوں کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی، جو بدر کے کنویں کے پاس ہوئی، اور اس جنگ میں اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی، اور اس جنگ میں مکہ کے لوگوں کو شکست ملی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ شکست کے بعد ابو سفیان کی بیوی ہند مسلمانوں سے بدلے کی آگ میں جلنے لگی اور اس نے عہد کیا کہ میں اللہ کے رسول اور اس کے ساتھیوں کو نیست و نابود کر دوں گی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں علی اور حمزہ دونوں کو ختم کر دوں گی تو اللہ کے رسول کی طاقت بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس کے پاس ایک غلام تھا جو نیزہ پھینکنے میں بہت مہارت رکھتا تھا۔ اس نے غلام سے وعدہ کیا کہ اگر وہ حمزہ کو قتل کرے گا تو اسے آزاد کر دیا جائے گا اور اسے منہ مانگا انعام بھی دیا جائے گا۔ ابو سفیان اور خالد بن ولید بدلہ لینے کے لیے دن رات تیاریاں کرنے لگے کہ کسی طرح مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا ہے۔ ٹھیک ایک سال بعد 625 عیسوی شوال 3 ہجری کو مکہ کے لوگ 300 سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ مدینے کے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، تو آپ 1000 سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ احد کے پہاڑ کے پاس آ گئے۔ اسی لیے اس جنگ کو جنگ احد کا نام دیا گیا۔ بالآخر 625 عیسوی ہفتے کے دن دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ اللہ کے رسول تمام سپاہیوں کو اپنی اپنی جگہ سنبھالنے کا بتا ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں ہزرج قبیلے کا سردار عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس مدینے چلا گیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ مسلمانوں کے لشکر کے مغربی جانب ایک پتھریلی پہاڑی تھی۔ اس پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ مسلمان چاہے جنگ ہاریں چاہے جیتیں، تم لوگوں نے اس چوٹی کو خالی نہیں کرنا، چاہے کوئی بھی صحابی شہید ہو جائے تمہیں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ سپاہیوں نے اپنی اپنی جگہ لے لی تاکہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر دوسری طرف سے اپنے لشکر کا دفاع کر سکیں اور کوئی دوسرا مخالف گروہ بھی مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکے۔ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ایک طرف حضرت حمزہ اور دوسری طرف امام علی علیہ السلام لاشوں پہ لاشیں گرائے جا رہے تھے، یہاں تک کہ قریش والوں کو اپنی شکست نظر آنے لگی اور ان لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ مسلمان خوش ہونے لگے کہ بدر کی طرح یہ جنگ بھی ہم نے جیت لی ہے۔ ابو سفیان کی بیوی نے اپنے غلام سے کہا کہ تم جنگ کو چھوڑو، صرف حمزہ کو دیکھو، مجھے شکست کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے بس حمزہ کی لاش چاہیے۔ قریش مکہ بھاگ نکلے اور مسلمانوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا۔ جب پہاڑی پر تعینات 50 تیر انداز صحابہ نے دیکھا کہ ہم جنگ مکمل طور پر جیت چکے ہیں اور باقی صحابہ مال غنیمت سمیٹنے میں لگے ہیں، تو وہ لوگ بھی مال غنیمت کے لالچ میں اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے درا حالی کیا تو قریش کے ایک لشکر جن کا سپہ سالار خالد بن ولید تھا اس نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ مسلمان تو مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھے، آگے سے بھی قریش نے حملہ کیا اور پیچھے سے بھی، کبھی مسلمان آگے سے اپنا دفاع کرتے تو کبھی پیچھے سے۔ اس بھگدڑ میں اس غلام نے اپنا نشانہ لیا اور حضرت حمزہ پر وار کر دیا۔ جیسے ہی حضرت حمزہ نیچے زمین پر گرے مسلمانوں میں کوہرام برپا ہو گیا، آگے بھی قریش پیچھے بھی قریش، اوپر سے حضرت حمزہ کا زمین پر گر جانا، مسلمانوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک شیطان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پتھر پھینکا جو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر لگا اور آپ کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے۔ پتھر لگنے سے جو درد ہوئی اس کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر کسی شخص نے آواز لگائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔
اس آواز کے سنتے ہی صحابہ کرام بہت ڈر گئے اور بھاگنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ جب اللہ کے رسول ہی نہ رہے تو ہم نے جنگ لڑ کر کیا حاصل کرنا ہے۔ جیسے ہی یہ بات امام علی علیہ السلام کے کانوں میں پڑی تو آپ کی تلوار اور بھی تیز ہو گئی اور آپ شیر کی طرح کفار کو چیرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون بہہ رہا ہے، تو حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ ہی موجود ایک پہاڑ پر بٹھا دیا اور خود سامنے کھڑے ہو گئے، ایک طرف پورا قریش اور ایک طرف صرف امام علی علیہ السلام۔ حضرت علی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اکیلے قریش کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ کسی کا ہاتھ اور کسی کی گردن زمین پر گرتے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر قریش والے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر ان کو ہاتھ لگاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے اچانک سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے علی، تو جس کے نبی کی حفاظت کر رہا ہے آج وہی تجھے اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے بدلے نئی تلوار دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ان الفاظ کا نکلنا ہی تھا کہ اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کہتے ہوئے آسمانوں سے ذوالفقار لائے اور لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار حضرت علی کی طرف پھینکی۔ بس اس تلوار کے حضرت علی کے ہاتھوں میں آنے کی دیر تھی کہ کوئی بھی حضرت علی کے سامنے ٹھہر نہ سکا، یہاں تک کہ ابو سفیان نے خود کہا کہ بھاگو ورنہ سب کے سب مارے جائیں گے۔ اللہ کے شیر نے اللہ کے رسول کی اس طرح سے حفاظت کی۔ جب قریش کے سارے لوگ بھاگ گئے تو حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا مسلمانوں ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں۔ جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کے چہرے خوشی سے چمکنے لگے اور قریب آ کر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے لگے۔ سلام ہو اللہ کے رسول کے محافظ اللہ کے شیر علی ابن ابی طالب پر۔